دیکھیے یہ جو ماحول چل رہا ہے کرونا وائرس کا، جس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان کی عوام بہت ہی زیادہ پریشانیوں سے گزر رہی ہے، اور ہر امیر، ہر غریب، ہر چھوٹا، ہر بڑا اس وجہ سے جو ہے پریشان ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے جو ہے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ یہ حالات کی مجبوری ہے، انسان کو اس وقت ان کیفیات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اور ہمارے سامنے بالکل عید ہے، اور عید کے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ہمارے بھائی حضرات بھی، بعض ہماری بہنیں عید کی شاپنگ کے لیے بہت ہی بے چین ہیں کہ کب دکان کھولے اور کب ہم جو ہے شاپنگ سنٹر پہنچ جائیں اور کب ہم جو ہے اپنی عید کی خوشیاں سمیٹ لیں۔ لیکن میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے فی الوقت ہمارا ملک، فی الوقت ہمارے سارے ہندوستانی بھائی ایک بہت ہی بڑی تکالیف سے، مصائب سے، آلام سے گزر رہے ہیں۔ کئی ہزار لوگ دواخانوں میں شریک ہیں، اور سینکڑوں لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے، اور بڑے بڑے لوگ، چھوٹے لوگ سب مصیبتوں میں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، رنج و علم، آفات اور بلیات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے، ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مرنے والوں کو مرنے دے، مصیبت والوں کو مصیبت میں رکھے اور اپنی خوشیاں سمیٹنے کی کوشش کرے۔ نہیں، یہ وقت ہے ہم سب مل کر ایک دوسرے کو کندھے سے کندھا لگا کر مصیبت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ان مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ان مسائل میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آج بھی لاکھوں کروڑوں غریب، مفلس، بیچارہ لوگ جن کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے، بیچاروں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ملازمت نہیں ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیچارے پریشان حال ہیں، اور ہم اگر ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے، ان کے گھروں میں چولہا سلگانے کے بجائے، ان کے پیٹ میں دو نوالے ہم پہنچانے کے بجائے، اگر ہم اپنی خواہشات نفسانی اور ہم اپنی لیے جو ہے عید کی شاپنگ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو ایسی تعلیم نہیں دی ہے۔ اسلام ہمدردی کا مذہب ہے، اسلام محبت اور اخوت اور بھائی چارگی کا مذہب ہے۔ یہ مصیبت کا وقت ہے، اس وقت ہر مسلمان، ہر ہندو کو، ہر سکھ کو، ہر عیسائی کو کندھے سے کندھا لگا کر ایک ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اگر میرے بھائی اس وقت بھی اگر ہم اپنی انسانیت کا درس دنیا کو نہیں دیں گے، انسانیت اگر ہم جو ہے انسانیت کا دامن اگر ہم مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، تو پھر بتائیں ہم کب اپنی جو ہے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، کب ہم انسانیت کے پیغام کو عام کریں گے۔ اس لیے بالخصوص میں اپنی بہنوں سے خواہش کرتا ہوں، خدا را اس عید میں ہم نئے کپڑے ہرگز نہیں پہنیں گے۔ کیوں نہیں پہنیں گے؟ کیونکہ یہ ہماری یہ آخری عید تھوڑی ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمیں اور عیدیں دیکھنا ہے، اور عیدیں دیکھنا ہے۔ اللہ اس کے حبیب کے صدقے میں ہمیں سینکڑوں عیدیں عطا کرے۔ ہم ضرور دیکھیں گے، اب تک کی ہر عید ہم پہنتے آئے ہیں، اور ہر عید آئندہ کی پہنیں گے، لیکن اس بار ہمارا ملک بڑے ہی مصیبت والے حالات سے گزر رہا ہے، اور آج کی تاریخ میں 17 رمضان المبارک شریف اصحاب بدر کی ہم جو ہے یاد میں گزار رہے ہیں، اور ادھر پلٹ کر جب ہم اپنے ملک کی حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو کم و بیش 4,500 کووڈ پازیٹیو کیسز آج ہمارے پاس آئے ہیں، جو آج کی تاریخ، اب تک کی تاریخ کے سب سے ہائیسٹ کیسز ہمارے ملک میں آئے ہیں۔ مہاراشٹر، گجرات، یو پی، دلی کا انسان، ہندوستانی بھائی اور بہنیں، بچے، بوڑھے، جوان مصیبتوں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور خود ہمارے حیدرآباد میں آج جو ہے کم و بیش 80 کیس، 79 کیس آج ہمارے پاس آئے ہیں۔ ایسے وقت میں، اتنے برے حالات میں، جو ہم کو جو ہے کیسے شاپنگ کرنا سدھرے گا، کیسے ہم شوق کو پسند کریں گے، کیسے ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بھول جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، میری بہنوں میں تم سے گزارش کرتا ہوں، اور گھروں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اس بار ہم اپنے نفس کا شوق مکمل نہیں کریں گے۔ اس بار ہم مصیبت زدہ، غم زدہ، پریشان حال، افسردہ لوگوں کے ساتھ شریک ہو کر ہم ان کو یہ دکھائیں گے کہ تمہارے غم میں تم تنہا نہیں ہیں، بلکہ ہم اس مصیبت میں تمہارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دوسری بات رہی، کئی ہمارے بھائی مسئلے پوچھتے ہیں، فون کر کے پوچھتے ہیں، اور جو ہے چیٹنگ کے ذریعے سے پوچھتے ہیں کہ نماز عید کا کیا ہوگا، نماز عید کا کیا ہوگا۔ دیکھیے ہمارے علماء کرام، مفتیان عظام نے اس معاملے میں ہم کو یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ نماز عید
ہم عیدگاہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہم نماز عید نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اپنے گھروں میں جو ہے نماز شکرانہ ادا کریں گے یا پھر نماز اشراق ادا کریں گے۔ دیکھیے نماز شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت نے اتنے مصیبت کے ماحول میں بھی برابر اپنے بندوں کو اللہ کھانا دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، اتنے وبا کے دور میں بھی اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے، تو ہم نماز شکرانہ ادا کریں گے۔ اور اب رہی تیسری بات کہ یہ وقت ماہ رمضان المبارک شریف، یہ رمضان اپنے اندر رحمتوں کو، برکتوں کو، مغفرتوں کو لے کر آیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افطار کے وقت، سحری کے وقت اور تراویح کے بعد کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور آج ضروری ہے کہ اس برے کٹھن وقت میں ہر انسان جب افطاری کے دستر پر بیٹھے، جب سحری کے دستر پر بیٹھے، جب نماز تراویح سے فارغ ہو، تو پورے ملک ہندوستان اور پوری دنیا سے کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم ایسے دور کو پالو کہ جب تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانی ہے، ہر طرف سے تم مایوس ہو چکے ہو، تو پھر تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو، تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تمہارا رب تم کو خوشخبری عطا کرے گا۔ ضرور سب اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے۔ ہر بوڑھوں سے، ہر جوان سے، ہر بچے سے، ہر مرد سے، ہر عورت سے یہ آپ کا بھائی احمد نقشبندی ریکویسٹ کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، خدا را سحر و افطار اور تراویح کے بعد خصوصی طور پر دعا، تلاوت قرآن کے بعد، ہر نماز کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد دعا کرے کہ پورے ہندوستان سے، پوری دنیا سے یہ کورونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے۔ اپنے گھروں میں اپنے بوڑھوں کا، اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیے، اور اب اور زیادہ پابندیاں اور زیادہ آپ کو احتیاط کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اب گلی گلی، کوچے کوچے میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، یہ وبا عام ہو رہی ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنے جوانوں کو گھروں میں بٹھائیں اور اس وبا سے بچنے کی کوشش کریں۔